السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ابتدائی دنوں میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس چینل کی توسط سے آپ کو انشاءاللہ اسلامیات کی اسلامک اسٹڈی، اسلامک کلچر یا ڈیپ میں اسلامیات کی جو معلومات ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی، اور اس کو ہم سیریز وائز انشاءاللہ مکمل بیان کریں گے، چونکہ ہمارا مذہبی جو کتاب ہے جو اہمیت کے حامل ہے بہت ہی سب سے زیادہ قرآن مجید ہے، تو ہمارا آغاز بھی قرآن مجید سے ہوگا۔ تو قرآن مجید کے علم کو علوم قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس قرآن مجید کے متعلق جو ضروری معلومات ہے، قرآن مجید ہے، وحی کی ضرورت کیا ہے، وحی کے اقسام کیا ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتا تھا تو کس طریقے سے نازل ہوتا تھا، کون لے کے آتے تھے، اور وحی کے اوپر جو عقلی شبہات ہیں، وہ ابہامات ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے علوم قرآن کا، قرآن مجید کے تعارف سے۔ قرآن مجید کا تعارف، سب سے پہلے قرآن مجید کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید کے نام میں ابو المعالی نے کتاب البرہان میں قرآن مجید کے 55 نام ذکر کیے ہیں، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن میں 90 سے زائد قرآن مجید کے نام بیان کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے صرف 5 نام ہیں قرآن مجید میں جو خود بیان کیے گئے، جبکہ علامہ سیوطی اور ابو المعالی نے جو بیان کیے ہیں انہوں نے قرآن مجید کے صفات کو بھی، جیسے حکیم ہو گئی، قرآن مجید کی عربی ایک صفت ہو گئی، تو ان صفات کو بھی انہوں نے نام شمار کیا ہے۔ تو حقیقی طور پر دیکھا جائے تو نام صرف 5 ہیں جو کہ یہاں پہ مذکور ہیں، آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ حوالہ بھی ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب اور التنزیل۔ تو اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے قرآن مجید کی لغوی معنی کیا ہے؟ تو لغوی معنی قرآن مجید کی، قرآن مجید جو لیا گیا ہے قرأ یقرأ قراءۃ سے یا قرآن سے، تو اس کی معنی ہے جمع کرنا، لیکن ہمارے ہاں پڑھنا مشہور ہے۔ تو پڑھنا اس اعتبار سے ہے کہ اس پڑھنے میں حروف اور کلمات کو جمع کیا جاتا ہے، تبھی جا کے ایک جملہ بنتا ہے اور پھر جملہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ہر حروف اور کلمات کو جمع کرنے کے بعد ہی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کے بعد ڈائریکٹ اس کا معنی مشہور ہو گیا پڑھنا۔ اور قرآن مجید کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ ہے المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی وہ کلام جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا اور مصاحف میں لکھا گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارے طرف منقول ہوا بغیر کسی شک و شبہ کے، تواتر کے ساتھ۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی معنی تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں وحی کی ضرورت کیا ہے، چونکہ قرآن مجید جس طرح سے نازل ہوا تو اس کو ہم وحی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو پہلے سمجھتے ہیں آخر وحی کی ضرورت کیوں پڑی، قرآن مجید کو کیوں اتارا گیا، وحی کی انسان کو ضرورت کس چیز کے لیے؟ سب سے پہلے موجد کائنات اور تخلیق انسانیت اور وجہ تخلیق، یعنی جب انسان میں شعور آتا ہے، جب انسان کو عقل آتا ہے تو یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ انسان پوری کائنات دیکھتا ہے تو کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا، اور کائنات کا پیدا کرنے والا ہے کون، اور انسان کو کیوں پیدا کیا گیا۔ یہ تمام تر چیزیں جو انسان کی خدمت میں مصروف ہیں، آخر کس وجہ سے، ایک تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ نمبر 2 پہ یہ جو کائنات میں ہر طرف سے انسانی خدمت میں لگی چیزیں ہیں، ان کا صحیح استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے، اور انسان کو اگر یہاں پہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے تو آزمائش لینے والا کیا چاہتا ہے انسان سے، اس کی مرضی کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ کس چیز کا استعمال کرنا صحیح ہے اور کس چیز کا استعمال کرنا غلط ہے، اور کتنی حد تک استعمال کے قابل ہے وہ چیز، کتنی حد کے بعد اس کا استعمال کرنا غلط ہوگا۔ تو احکام خداوندی کی روئے سے دیکھا جائے کون سی چیز صحیح، کون سی غلط، کون سی جائز، کون سی ناجائز، اور کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، اور کس کو استعمال کرنا بہتر ہے اور کس کو چھوڑنا بہتر ہے، ان تمام تر چیزوں کا جب ذہن کے اندر سوال آیا تو اس چیز کی کمی محسوس ہوئی کہ آخر کوئی ایسی بات ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کا کوئی مخبر ہونا چاہیے جو ہمیں اس طرح کی اصلاح کرے، جو اس طرح کی باتیں بتائیں کہ یہ چیزیں کرنی ہیں اور ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو
اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ تو انسانی تخلیق کے ساتھ ساتھ، انسان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی پیدا کی، اس کا نام علم ہے۔ تو علم کے لیے حصول علم کے ذرائع کون سے ہیں؟ نمبر 3 پہ آتا ہے ذرائع حصول علم۔ ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے، ہم جس چیز کو، کسی بھی چیز کو ہم معلوم کرتے ہیں تو اس کے ذرائع کون سے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے انسان کے لیے علم کے حصول کا ذریعہ اس کے حواس خمسہ ہوتے ہیں، یعنی جو حص دیا ہے نا اللہ تعالیٰ، 5 حواس دیے ہیں ہر ایک انسان کو۔ آنکھوں کے ذریعے دیکھنے کا علم ہوتا ہے، زبان کے ذریعے چکھنے کا علم، ذائقہ محسوس ہوتا ہے، سونگھنے سے جو ہے خوشبو اور بدبو محسوس ہوتی ہے، کسی چیز کو چھونے سے اس کی نرمی اور اس کی گرمی کا پتہ چلتا ہے، ٹھنڈا اور گرم کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس طرح 5 حواس دی ہیں جن سے ہم کچھ نہ کچھ محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کا علم ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد حواس کے بعد جو دوسرے نمبر پر حصول علم کا ذریعہ وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے انسان چیزیں معلوم کرتا ہے۔ عقل کے بعد تیسرے نمبر جو حصول علم کا ذریعہ ہے اور سب سے مضبوط اور پختہ ذریعہ وہ وحی ہے۔ یہ تینوں جو علم کے حصول کے ذرائع ہیں، ان تینوں کا دائرہ کار ہے، یہ اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں۔ حواس خمسہ کا ایک مخصوص دائرہ ہے، اس سے آگے حواس خمسہ کام نہیں کرتے، عقل کا کام ہوتا ہے۔ لیکن جہاں عقل کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے آگے وحی کا کام ہے۔ پہلے جو ذرائع ہیں یعنی حواس خمسہ اور عقل، ان چیزوں میں غلطی کا اندیشہ ہے، یہ ناقص ذرائع ہیں علوم کے، یقینی نہیں ہیں، اس لیے کہ حواس میں کئی بار ہر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے۔ آنکھوں کا دیکھا کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی کبھی زبان ذائقہ کسی بھی وجہ سے صحیح نہیں بتا سکتی، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم سونگھنے میں کسی چیز کو غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو نارملی ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، تو حواس کئی بار غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ عقل میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، کئی بار ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے جو عقل مند لوگ مانے جاتے ہیں، سائنسدان، فلاسفر، منطقی حضرات، جن کو عقل کا شاہ سوار کہا جاتا ہے، تو ان تینوں گروہ میں آپ دیکھیں گے ان کے اندر ہی لوگ بٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس طرح ہے۔ تو دیکھو ان کا آپس میں اختلاف جو ہے، جو ان کا باہمی اختلاف ہے، وہ اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ عقل ناقص چیز ہے، کیونکہ دونوں کا اختلاف عقل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر عقل بالکل حقیقی اور یقینی ذریعہ ہوتا تو دونوں فریق ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے، اختلاف کی کیا ضرورت پڑی۔ اور دوسری مثال کہ عقل سے ثابت کی ہوئی چیز کل تک تو صحیح تھی، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آگے جا کے وہ غلط ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے تھے کہ پرانے دور میں یہ بات صحیح تھی، لیکن آگے والا دور اس کی نفی کر دیتا ہے۔ تو وہ جو پرانے دور میں بات صحیح تھی وہ بھی تو عقل نہیں بتائی تھی نا، جو آگے چل کے پچھلی دور کی بات کو غلط قرار دے رہا ہے وہ بھی عقل ہی کر رہا ہے۔ تو عقل میں اور حواس خمسہ میں غلطی کا امکان ہے، اس وجہ سے یہ یقینی ذرائع نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر بالکل ہی یقین کیا جائے اس طرح نہیں ہے۔ لیکن آخری جو ذریعہ ہے وحی کا وہ بالکل یقینی ہے، کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ غلطی سے ماورا ہیں، غلطی سے پاک ہیں۔ ان تینوں کے اندر جو مضبوط علم کا ذریعہ ہے وہ وحی ہے۔ تو وحی کی ضرورت کیوں آئی؟ کیونکہ انسان کو کوئی مخبر چاہیے تھا، کوئی معلم چاہیے تھا جو کہ اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے چیزیں بتائے۔ اور اس کے لیے اگر مخبر ہونا بھی چاہیے تو مخبر میں تینوں کوالٹی ہوتی، لیکن ایک خاص چیز ہے، وہ مخصوص بندوں کو، وہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے، وہی بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں، ان کو یہ تیسری چیز بھی ملی ہوئی تھی، وحی، جو کہ یقینی ذریعہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے عقیدے کا مسئلہ ہے تو اس میں علم کا ایک ایسا ذریعہ ہونا چاہیے جو کہ بالکل یقینی ہو، ایسا نہ ہو کہ کل تک جو عقیدہ صحیح تھا آگے جا کے اس کو پھر غلط قرار دیا جائے۔ تو وحی کی ضرورت آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد وحی کا نمبر 4 پہ وحی کا ادراک عقل سے ضروری نہیں، یعنی آپ نے پچھلی چیز سمجھ لی ہوگی کہ جب عقل اور حواس خمسہ ناقص ہیں اپنے کام میں، تو عقل کو لے کے بندہ وحی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وحی عقل سے زیادہ مضبوط ذریعہ ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ قرآن میں ہے، اگرچہ حدیث میں ہے، لیکن ہمارا عقل نہیں مانتا۔ بھائی عقل کو کیا کرنا ہے جب عقل ناقص ہے اپنے دائرہ کار میں، اس کا ایک محدود دائرہ ہے، جیسے کل ایک چیز صحیح تھی وہ آگے جا کے غلط ہو رہی ہے، تو آپ اس کو ایک مضبوط ذریعے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے
اور آپ اس کا بالکل عقل کے ساتھ ادراک بھی کر سکیں، یہ ضروری نہیں ہے، وہی بہرحال صحیح ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 3 پہ وحی کا مفہوم کیا ہے؟ سب سے پہلے وحی کا معنی، دو لفظ آتے ہیں یہاں پہ تمہید کے طور پر دو چیزیں سمجھ لیں۔ دو لفظ آتے ہیں، ایک وحی، دوسرا ایحاء۔ دونوں کے سیم معنی ہے، وہی معنی کہ خفیہ طریقے سے جلدی میں کوئی اشارہ کرنا، رمز و کنایہ سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، بے معنی الفاظ کے ساتھ ہو، کسی باڈی پارٹ سے ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ چلے بغیر اگلے کی دل میں کوئی بات خفیہ طور پر ڈالی جائے تو اسے وحی کہا جاتا ہے، اور ایحاء بھی کہا جاتا ہے، دونوں الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، یہی معنی۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ یہ الفاظ استعمال ہیں۔ نمبر پہلا انبیاء کے لیے قرآن مجید کی آیت ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ زکریا علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ عبادت گاہ سے نکلے تو ہم نے ان کے دل میں ایک وحی ڈال دی، ایک بات ڈال دی۔ اور نمبر 2 پہ ملائکہ کے لیے بھی یہی ورڈ استعمال ہوئے ہیں، اور ملائکہ کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تو ہم نے وحی کے ذریعے ملائکہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ شہد کی مکھی کے لیے بھی قرآن مجید میں یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ۔ تو ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد یہاں تک کہ شیاطین کے لیے بھی الفاظ استعمال ہوئے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ۔ غیر نبی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے الفاظ ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈال دی۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہی الفاظ نبی کے لیے بھی استعمال ہیں، غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ وحی کی لغوی معنی تھی۔ اصطلاحی وحی کا اصطلاحی معنی ہے کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیاء، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء کے اوپر نازل کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہم نے جو آیات پیچھے پڑھی ہیں کہ یہ لفظ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، حشرات کے لیے استعمال ہوا ہے، شیاطین کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اس طرح نہیں ہے۔ وحی کا لفظ حد شہرت کی وجہ سے، انتہا شہرت کی وجہ سے صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یعنی وحی کا لفظ صرف انبیاء کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے، غیر نبی کے لیے وحی کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ باقی جو قرآن مجید میں باقی آیات میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایحاء کا لفظ ہے، یعنی ایحاء عام ہے، نبی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، غیر نبی کے لیے بھی، چونکہ ایحاء کا لفظ زکریا علیہ السلام کے لیے آیت میں پڑھا ہم نے فخرج علی قومہ من المحراب، تو نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، غیر نبی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن وحی کا لفظ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ساتھ اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کسی بھی جگہ وحی کا لفظ، عین وحی کا لفظ کسی غیر نبی کے لیے مستعمل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4 پہ وحی کی اقسام، وحی کی قسمیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔ کسی انسان پست ہے، کمزور ہے، کسی بشر کو طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکے، لیکن اس کے لیے 3 طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کی دل میں کوئی بات ڈال دے، یا کسی پردے کے پیچھے اس سے بات کرے، یا کوئی فرشتہ اس کی طرف پیغام پہنچانے کے لیے بھیج دے۔ تو یہ 3 طریقے آیت مبارکہ میں بتائے گئے ہیں وحی نازل ہونے کے۔ تو اس کو علماء اکرام نے بیان کیا ہے کہ وحی کی سب سے پہلے نزول کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں، وحی قلبی، کلام الہی، وحی ملکی۔ وحی قلبی وہی ہے ان یکلمہ اللہ الا وحیا، نمبر 2 پہ او من وراء حجاب، نمبر 3 پہ او یرسل رسولا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ پردے کے پیچھے کلام کرتے ہیں۔ پردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نور ہے اللہ تعالیٰ کا انسان میں سکت نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے ڈائریکٹ، تو ان کے پردوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہوئے تھے۔ نمبر 3 پہ وحی ملکی، یعنی کسی فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ انبیاء کے پاس پیغام لے کے آتے ہیں۔ تو باعتبار نزول کے یہ 3 قسمیں دی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کے طریقے کون سے تھے نازل ہونے کے؟ ان تینوں طریقوں میں سے یہ 6 طریقے نکالے گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل کس طرح ہوتی تھی؟
وہ سمجھ لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حارث بن الشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کے اوپر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی کبھار تو میں گھنٹی کی سی آواز سننے لگتا ہوں اور اس کے درمیان میں مجھے کوئی بات بتائی جاتی ہے، اور جیسے ہی آواز ختم ہوتا ہے تو میں اس چیز کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی کبھار کوئی فرشتہ میرے اوپر وہی لے کر آتا ہے۔ تو پہلا جو طریقہ تھا، یعنی گھنٹی بجنے کی آواز کے ساتھ مشابہت دی ہے، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، یعنی جب وہی نازل ہوتی ہے تو اس طرح کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور اسی درمیان میں میرے اوپر وہی نازل ہوتی رہتی ہے۔ جب یہ آواز ختم ہوتی ہے تو وہی بھی نازل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جملے کے پیچھے ایک اور لفظ فرمایا کہ یہ میرے اوپر وہی نازل ہونے کا سب سے مشکل ترین صورت ہے وہی نازل ہونے کی۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سخت سردیوں کے موسم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب وہی نازل ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا تھا، پیشانے پہ پسینہ آ جاتا تھا، یا موتیوں کے دانوں کی طرح وہ نظر آتا تھا دور سے، یہ سخت سردیوں کے موسم میں۔ اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میرے زانوں کے اوپر پڑا تھا، وہی نازل ہونے لگی تو اسے لگا میری ٹانگ ٹوٹ رہی ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وہی کبھی کبھار جانور کے اوپر بیٹھے ہوئے نازل ہوتی تھی تو وہ بوجھ کی وجہ سے وہ جانور بیٹھ جاتا تھا۔ یہ وحی کی مشکل ترین صورت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں، مشکل کیوں نہ ہو، تو قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے خشیت کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مجید کے تحمل کو پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، آسمانوں کے اوپر پیش کیا، زمین کے اوپر پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وحملها الانسان، انسان نے اٹھایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس کو اتنی بڑی بڑی چیزیں اٹھانے سے انکار کر دیں، عاجز جو ہو چکی ہوں، تو اس کو قلب رسول اٹھا رہی ہے، مناسبت بھی نہیں ہے، وہ ذات باری تعالیٰ ہے، ان کا کلام ہے اور ایک بندے کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ پہلا طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونے کا سلسلۃ الجر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونے کے طریقوں میں سے نمبر 2 پہ آتا ہے تمثیل ملک، یعنی فرشتہ کسی انسانی صورت میں آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوتے تھے، اور حضرت دہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے تو ان کی صورت میں آتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سب سے آسان طریقہ تھا، سب سے آسان ترین تھا میرے لیے، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ باقی یہ ہے کہ فرشتہ انسانی صورت میں آتا تھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک علامہ شیبی نے ایک بات کہی ہے کہ نبوت کے ابتدائی 3 سال میں حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وہی لے کر آتے تھے، لیکن اس کو علماء کرام نے رد کیا ہے، علامہ واقدی نے اس کو رد کیا ہے، علامہ عینی نے اس کی تردید کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نزول وحی کے طریقوں میں سے نمبر 3 پہ آتا ہے فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا۔ صرف 3 بار اس طرح ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام اصلی صورت میں آئے۔ ایک بار معراج کے موقع پہ، دوسری بار جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خواہش ظاہر کی تھی جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنے کی، تیسری بار نبوت کے ابتدائی دنوں میں مقام اجیاد پر۔ نمبر 4 پہ رؤیا صادقہ، ابتداً وحی کی جو ابتدا ہوئی تو ابتداً آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھتے تھے، اور جو خواب میں جس طرح دیکھتے وہی بات اگلے دن بالکل اسی طرح ہوتی جس طرح آپ نے خواب دیکھا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سچے خواب دیکھنے لگے، جو خوابوں میں دکھایا جاتا کل کو وہی ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا آغاز جو طریقہ کار ہوا نزول وحی کا، ان میں رؤیا صادقہ بھی ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے کلام الہی، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا، صرف 2 بار ہوا، ایک معراج کے موقع پر اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ نمبر 6 پہ نفس فی الروح، یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار فرمایا کہ ان روح القدس نفس فی روحی، کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا دل میں کسی بات کا ڈال دینا بھی وحی کہلاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول وحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس طرح وحی نازل ہوتی تھی، اس کے 6 طریقے تھے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ نمبر 3 پہ وحی مطلوع اور غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن مجید کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہو، اور وحی غیر مطلوع
حدیث مبارکہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی تلاوت عام طور پر نہ کی جاتی ہو۔ تھوڑی سی اور وضاحت سمجھیں، وہی مطلوب یعنی مضامین اور الفاظ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس کے اندر کوئی تصرف نہ کیا ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی اس میں تصرف نہ ہو، یعنی قرآن مجید کے جو ہمیں لفظ نظر آتے ہیں اور جو ان کی معنی ہے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل دخل نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ امانت کے طور پر الفاظ اور معانی جبرائیل لے کے آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم تک پہنچائے، اور وہی غیر مطلوع کہتے ہیں حدیث مبارکہ کو، یعنی مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ڈالے گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان مضامین کو پھر کن الفاظ میں ذکر کیا، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تھا۔ یعنی مضامین تو اللہ کی طرف سے تھے اور الفاظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، تو اسے وہی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، یعنی حدیث مبارکہ۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہی صرف قرآن مجید ہے، غیر مطلوع وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یعنی ان کے ہاں حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید وہی ہے اس طرح حدیث بھی وہی ہے، تو قرآن مجید کو وہی مطلوع کہا جانے لگا اور حدیث مبارکہ کو وہی غیر مطلوع۔ اس کے لیے دلیل ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل کو ایک اور چیز بھی دی گئی۔ تو قرآن تو ہو گیا، لیکن مثل کون سی چیز تھی؟ وہ وہی غیر مطلوع تھی۔ اور دوسری دلیل سن لیں، مجید کی ایک آیت ہے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم صرف اس لیے دیا تھا تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کون رسول کی تابعداری کرتا ہے اور کون اپنے الٹے پاؤں بھاگتا ہے، مطلب رسول کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ یہ ترجمہ تھا اس کا، یہ آیت تھی اور اس کا ترجمہ۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے، تھوڑا دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا تھا، حالانکہ قرآن مجید میں الحمد سے لے کر والناس تک آپ کو کہیں پہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں، حالانکہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات حقیقت ہے، قریب 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا تھا تو وہ وہی غیر مطلوع کے ذریعے تھا، وہی مطلوع کے ذریعے تو ہمیں قرآن نظر ہی نہیں آ رہا کہیں پر بھی۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ قرآن مجید صرف الفاظ کا نام ہے یا صرف معنی کا نام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ اور معانی دونوں کا نام ہے، یعنی قرآن مجید کی معانی اور مضامین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ الفاظ اور معانی میں نہ جبرائیل علیہ السلام کو کوئی عمل دخل ہے، نہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی عمل دخل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو الفاظ اور معانی دونوں، جس طرح ہمیں قرآن نظر آتا ہے، بالکل دونوں الفاظ اور معنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغام میں بطور امانت دیے اور جبرائیل علیہ السلام نے اس امانت کو ادا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ امانت ہماری طرف سپرد کر دی، یعنی الفاظ اور معنی دونوں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ قرآن مجید صرف معنی کا نام ہے، معنیوں کا نام ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کچھ مضامین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیے گئے، معنی ڈال دی گئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیا۔ یہ جو آج تحریری صورت میں قرآن نظر آتا ہے، یہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف معنی آپ کے اوپر نازل کی تھی، مطلب آپ کے اوپر واضح کیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس مطلب کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن مجید جو ہمیں نظر آتا ہے مکمل الفاظ ہوں معنی ہوں دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن مجید میں ایک آیت ہے انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن مجید کو ہم نے عربی لغت میں نازل کیا۔ تو کوئی بھی لغت، کوئی بھی لینگویج عام ہے الفاظ کا، کوئی بھی لغت الفاظ کا نام ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید کی صفت عربی ہے، عربی لغت میں ہم نے نازل کیا۔ کیا مطلب بنتا ہے؟ معنی کو کوئی لغت کا میرے ذہن میں کچھ معنی ہیں، میرے ذہن میں کچھ مطلب ہے، میں کہوں گا وہ مطلب جو ہے عربی میں ہے۔ بھائی عربی یا انگلش یا کوئی بھی فارسی وغیرہ کوئی بھی لغت کا نام تبھی اس کے اوپر رکھا جائے گا جب وہ الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوں۔ جب میں بولنے لگوں گا، جب میں الفاظ کو ادا کرنے لگوں گا، تب اس کے اوپر یہ حکم لگے گا کہ یہ کون سی لغت ہے۔ تو قرآن مجید کو عربی کہنا
عربی لغت میں نازل کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کرنا اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ قرآن مجید صرف معانی کا نام نہیں بلکہ الفاظ بھی اس میں داخل ہیں۔ نمبر 2 پہ الکتاب، قرآن مجید کو الکتاب کہا گیا ہے۔ تو کتاب کسے کہتے ہیں؟ میرے ذہن میں کچھ مطلب چل رہے ہیں، کچھ مفہوم چل رہے ہیں، کچھ معانی چل رہی ہیں، تو کیا میں کہوں گا کہ میرے ذہن میں کتاب موجود ہے؟ کتاب تو وہی ہوتا ہے جو الفاظ کی صورت میں لکھا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید کا الکتاب کہنا قرآن مجید کو یہ بھی اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اس کے بعد یتلو علیہم آیاتہ، کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں۔ تو تلاوت بھی الفاظ ہی کی صفت ہے، تلاوت اسی کی ہوگی جو الفاظ ہوں۔ معنی کی تلاوت ہو، میرے ذہن میں کچھ معنی ہیں، کچھ مفہوم ہیں، میں اس کی تلاوت کیسے کروں گا؟ ظاہر سی بات ہے تلاوت تو اس کی ہوگی جو الفاظ ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ قرآن مجید الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، صرف الفاظ کا نام نہیں یا صرف معنی کا نام نہیں، دونوں کو ملا کے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بعد وحی پر شبہات، اصل میں وحی کے اوپر جو شبہات پڑھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں کچھ خلل پیدا ہوتا ہے وحی کو لے کے۔ تو ایک بات طے کر لیں کہ سامنے والا اگر وحی کے اوپر عقلی شبہات کا اظہار کر رہا ہے، اگر وہ خدا کو ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اگر اس کے مذہب کے مطابق، اگر اس کی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، خدا موجود ہے، پھر تو کوئی بات نہیں، خدا موجود ہے تو وحی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خدا موجود ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ وحی کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ پہلے خدا کی موجودگی پر بات کرنی چاہیے۔ وحی تو بعد کا سلسلہ ہے نا، جو خدا کو نہیں مان رہا وہ وحی کو کہاں مانے گا؟ اس کے لیے تو وحی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ سامنے والا یا جو جس کے ذہن میں یہ شبہات چل رہے ہیں وحی کے اوپر، اگر وہ ڈائریکٹ وحی کے اوپر ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اس کو اطمینان دلائیں، اس کا مسئلہ حل کریں، اس کو تشفی جواب دیں۔ لیکن اگر وہ خدا کو ہی نہیں مان رہا تو وحی تو اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں پہ بات کریں گے کہ وحی کے اوپر عام طور پر جو شبہات پڑھتے ہیں وہ ہماری عقل کو لے کے چلتے ہیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تمام انسانوں میں ایک انسان کے اوپر وحی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ ہوں، پھر وہ کسی سے کلام کر رہے ہوں، کوئی فرشتہ، ہم ذہن میں اس طرح کی کیفیات سوچنے لگتے ہیں، پھر ہمارا ذہن پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے، تو پھر اس طرح کی شبہات پیدا ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1، اگر خدا موجود ہے تو وحی پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا، کیونکہ وحی کا مشاہدہ صرف نبی کر سکتا ہے۔ نبی کو پتہ ہے وحی کیا چیز ہوتی ہے، کس طرح نازل ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہر انسان کو تو پتہ نہیں۔ تو ہم بھی یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وحی کیا ہوگی، کس طرح ہوگی۔ تو جب ہم مشاہدہ نہیں کرتے، جب ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ وحی کوئی چیز نہیں ہے، وحی بس ایک عام سی بات ہے۔ لیکن کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں کہ کوئی بندہ کسی چیز کو نہ دیکھے تو کہے کہ وہ ہے ہی نہیں دنیا کے اندر۔ اس طرح نہیں ہے، ہزاروں چیزیں ہمارے دیکھے بغیر دنیا میں موجود ہیں۔ اور اچھا، تھوڑا کچھ دور پیچھے چلتے ہیں، 2 صدی پیچھے چلے جائیں اور آج کی ٹیکنالوجی کے بارے میں ان سے بات کریں کہ ہوائی جہاز اتنے مسافروں کو لے کے اتنی سپیڈ سے چلتا ہے، ٹرین اتنے مسافروں کو لے کے اتنی سپیڈ سے چلتی ہے، وائرلیس موبائل وغیرہ اس طرح کے جو پیغام رسائی کے آلات ہیں، یا پھر جو مشینی اور جدید طرز کی جو آلات آج کے دور میں ایجادات ہیں وہ بتائیں، تو کہاں مانے گا؟ وہ تو مطلب آپ سے لڑنے پہ آ جائے گا۔ تو لیکن چلتے دور نے اس کو ثابت کر دیا کہ یہ چیز ممکن ہے۔ تو وہی بھی بالکل اسی طرح انہوں نے نہیں دیکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ نمبر 3، صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں ایک ورڈ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے تصرف خیالی، جسے انگلش میں ہپنوٹائز کہتے ہیں۔ تو تصرف خیالی پہلے صوفیہ اکرام پتہ نہیں کتنے برسوں سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، پرانی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا کہ صوفیہ اکرام کہتے تھے کہ تصرف خیالی کسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی خیالی قوت سے کسی دوسرے انسان کے اوپر حاوی ہو جائے اور جو چاہے اس سے کروائے، اسے کہتے ہیں تصرف خیالی۔ پہلے تو مغرب زدہ لوگ، مادہ پرست لوگ جو تھے، وہ مسلمانوں پر یا جو اہل تصوف تھے ان کو یہ چیزیں پڑھ کے توہم پرست کہتے تھے، جاہلانہ طریقہ کار کہتے تھے۔ لیکن 18ویں صدی میں ان لوگوں نے خود تحقیق کرنی شروع کی۔ سوئٹزرلینڈ میں ایک محقق ہے جس نے اس کے اوپر، ہپنوٹائز کے اوپر بہت ساری ریسرچ کی،
اور وہ کامیاب بھی ہوا، لیکن عوام کو کچھ حد تک مطمئن نہ کر سکا۔ اس کے بعد جیمس بریڈ نام سے 18ویں صدی کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے تو کئی تجربات کیے، اس نے اس کو اس عمل کو ہپنوٹائز کا نام دیا، اور آج کے دور میں دا ورلڈ فیملی انسائکلوپیڈیا میں یہ چیز موجود ہے اور باقاعدہ اس کو مانا جاتا ہے۔ تو جو چیز ان کو توہم پرستی لگتی تھی، آج اس کو اپنی بڑی بڑی کتابوں میں درج کیا ہوا ہے۔ آپ ان کی دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو تصرف خیالی کیا ہے کہ ایک بندے کی دل کو مسخر کر کے، اس کے دماغ کو مسخر کر کے، معطل کر کے اپنا دماغ اور اپنی سوچ اس کے اوپر حاوی کرنا اور وہی کچھ کروانا جو میں چاہتا ہوں، جو وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک انسان میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ کسی کے اوپر حاوی ہو سکتا ہے، اس کی سوچ کو ختم کر کے اپنی سوچ اس کے اوپر حاوی کر سکتا ہے، تو وہ ذات جس نے اس انسان کو پیدا کیا، جو انسانی مشینری سے، آلات سے مکمل آگاہ ہے، تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ انسانی دل کو مسخر کر کے اس کے اوپر وہی نازل کر دے۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4 پہ، چلو ان سب چیزوں کو چھوڑ دو، نمبر 4 پہ آپ آ جاؤ۔ ٹیلی پرنٹر دیکھ لیں، ٹیلی فون دیکھ لیں، تار کا دور تھا، پھر تار ختم ہو گئی، وائرلیس پہ آ گئے، موبائل پہ آ گئے، وائی فائی پہ آ گئے، دیکھو کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن رابطہ ہو رہا ہے۔ تو انسانی عقل کی ایجادات ہیں، حالانکہ محدود عقل ہے، محدود دماغ ہے، لیکن اس حد تک ترقی کر چکا ہے کہ پیغام رسائی کے جو آلات ہیں ہم نے نئے سے نئے بنائے ہیں۔ تو جو خدائے باری تعالیٰ ہیں، جو ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ پیغام رسائی کے لیے اتنا بھی قابل نہیں ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اس کو شاید اتنا، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوگا کہ پیغام رسائی کے کون سا ذریعہ بہتر ہے۔ تو وحی کا ذریعہ تو ان سے سب سے مضبوط ہے۔ نمبر 6، وحی کے ساتھ آپ نے دو الفاظ اور بھی سنے ہوں گے، وحی ساتھ میں کشف اور الہام۔ وحی تو انبیاء کے ساتھ خاص ہوتی ہے، اس کا علم بھی یقینی ہوتا ہے، کیونکہ وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی کو جب وحی ہوتی ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وحی کس طرف سے آ رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تو یقینی بات ہے۔ کشف کہتے ہیں آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، کسی چیز کو دیکھنا، کوئی واقعہ سامنے رونما ہو جانا۔ الہام کہتے ہیں اچانک سے کوئی بات دل میں ڈال دی جائے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، پھر اچانک سے ایک بات دل میں آ گئی، تو اسے الہام کہتے ہیں۔ آخری دونوں یہ عام طور پر اولیاء اللہ کو ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ہوتی ہیں، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے عام انسان کے لیے؟ پہلی وحی تو انسانوں کے لیے ضروری ہے، قابل حجت ہے، قابل اتباع ہے، اور یہی راہ راست پہ لانے کا ذریعہ ہے۔ باقی کشف اور الہام ان کی یہ شرعاً نہ حجت ہیں، نہ ان کی اتباع فرض ہے، یہاں تک اگر وہ شریعت کے مخالف ہیں تو اس پہ چلنا بھی ناجائز ہے۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، مفصل تھا، تفصیلی تھا، چونکہ یہ بحث ہے ہی اس طرح کا، تو امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اپنے جو ریلیٹ ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں، ہم سیریز بائی سیریز اس کو لے کے جائیں گے۔